ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس مل سکیں. تھینک یو. نوجوانوں کا اہم مسئلہ مناسب پیشے کا انتخاب. تحریر سید اویس مختار. آپ نے کون سی انجینئرنگ کی ہے؟ جی میں ایک الیکٹرانکس انجینئر ہوں. اور آپ کس پیشے سے وابستہ ہیں؟ جی ایک انشورنس کمپنی میں جاب کرتا ہوں. کیا انشورنس اور الیکٹرانکس انجینئرنگ کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ میں نے سوال کیا. سر گھر چلانے کے لیے پیسوں کا تعلق بنتا ہے. ایک مسکراتا ہوا جواب ملا. اسی طرح ایک دوسرے دوست جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے کے بعد آج کل سافٹ اسکلز ٹریننگ سے وابستہ ہیں، ان سے پوچھا آپ کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کیا ہوا؟ جواب ملا اصولاً تو سافٹ ویئر انجینئرنگ میری فیلڈ ہی نہیں تھی. شروع میں کسی نے مناسب رہنمائی نہیں کی جس کی وجہ سے میں نے یہاں داخلہ لے لیا تھا. بعد ازاں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں دلچسپی کم ہونے لگی اور اب تو یہ عالم ہے کہ سافٹ اسکلز ٹریننگ کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا دل نہیں کرتا. یہاں دل بھی لگتا ہے، پیسہ بھی ہے اور کام بھی بہت ہے. تعلیم اور پیشے کے حوالے سے رہنمائی کی عدم دستیابی آج کل ہر دوسرے نوجوان کا مسئلہ ہے. آج ہمارے درمیان کا ہر دوسرا نوجوان اپنے پیشے کو لے کر ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہے. کوئی یہ شکوہ کرتا ہے کہ اس کی نوکری اس قابل نہیں کہ بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. کہیں ڈگریاں ہیں پر نوکری نہیں. کسی کے پاس صنعت کوئی تو پیشہ کچھ اور. کہیں تو نوکری بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور ڈگری بھی، مگر کام میں دلچسپی کا فقدان ہے. ان سب مسائل کا ایک ہی حل ہے، پیشے کے حوالے سے رہنمائی، جسے ہم کیریئر کونسلنگ کہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ فی الوقت اس حوالے سے ہمارے پاس وہ کون سے ایسے ذرائع موجود ہیں جو اس زمان میں قابل اعتبار اور قابل عمل ہیں، اور کون سا رویہ ہے جس سے اعتراض کرنا ہے. ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں بچے مستقبل کی منصوبہ سازی کرتے وقت والدین سے مشورہ نہ صرف اپنا فرض سمجھتے ہیں بلکہ اس مشورے پر عمل کرنا بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک طالب علم کی خواہش ہے کہ آگے جا کر وہ تجریدی آرٹس کا شعبہ چنے، مگر والدین اس بات پر راضی نہیں، تو اس صورت میں طالب علم تعظیم کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ 40-30 سال پہلے فارغ التحصیل ہونے والے والدین آج کے دور کے بدلتے تقاضوں، زمینی حالات، جاب مارکیٹ اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے معاشرے کے والدین دنیا میں موجود 12,000 پیشوں کو چھوڑ کر اپنے بچے کو محض ڈاکٹر یا پھر انجینئر بننے کا مشورہ نہ دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ والدین کی جانب سے نوجوانوں کو صرف 2 آپشن دیے جاتے ہیں اور اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ انہی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے. بچہ جو کہ ان دونوں میں دلچسپی نہیں رکھتا مگر مجبوراً والدین کی ناراضی کے ڈر سے ان کو اختیار کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی ایک ادھیڑ بن میں گزار دیتا ہے. پھر ان 2 پیشوں کے لیے معاشرے کا یہی جنون ہے کہ جہاں کسی سرکاری یونیورسٹی میں میڈیکل یا انجینئرنگ کی 400 سیٹیں ہوں وہاں 200,000 طلبہ داخلہ ٹیسٹ دینے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور سیٹیں 80 اور 90% مارکس کی بلند ترین شرح پر ملتی ہیں، جس سے نسبتاً کم مارکس حاصل کرنے والے بچے اس ایک داخلہ ٹیسٹ کو ہی اپنی قابلیت کا معیار سمجھ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور والدین کے طعنے برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پیشے کا انتخاب کسی ماہر کیریئر کونسلر سے مشورے کے بعد کرنا چاہیے. پاکستان میں کیونکہ یہ رواج بہت کم ہے اور اس طرح کے پروفیشنل بھی بہت کم ہیں. چند جامعات میں اگر اس طرح کے ماہرین موجود ہیں بھی تو ان کا کام اب کونسلنگ کے نام پر جامعہ میں موجود ڈگری پروگرامز کی مارکیٹنگ کرنا رہ گیا ہے. اگر آپ کسی ماہر کیریئر کونسلر سے رابطے میں نہیں ہیں تو آپ یہ کام خود کر سکتے ہیں. البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیچے دیے گئے 4 مراحل پر عمل کریں. سب سے پہلی چیز، اپنے آپ کو پہچانیں. اپنی صلاحیتوں کے بارے میں جانیں. جس پیشے کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کام کو کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کے اندر پیدائشی تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ ان پر منحصر ہے کہ اپنی فطری ترجیحات دریافت کریں، اس کھوج میں لگ جائیں کہ ان میں وہ کون سی خودداد صلاحیت ہے جس کا استعمال وہ اپنے پیشے میں کر سکتے ہیں. کچھ خاص صلاحیتیں آپ کی بچپن سے کی گئی تربیت کے دوران آپ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جن گھروں میں بچوں کو کتابوں سے رغبت دلائی جاتی ہے ان کے اندر لکھنے کی صلاحیتیں کتابیں نہ پڑھنے والے بچوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں. وہ بچے اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے شعبے کے متعلق مضامین لکھ سکتے ہیں اور نام اور پیسہ دونوں کما سکتے ہیں. کچھ بچے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو باتونی ہوتے ہیں تو کچھ خاموش طبع، اور ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی قائدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں. گھر میں جو بھی شرارتیں ہوں ان میں انہی کی کارستانی ہوتی ہے. ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ صلاحیتیں ان میں پنپتی رہتی ہیں
یوں یقیناً اس ہنر کو مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے وہ منصوبہ بندی اور قیادت کا خاصا تجربہ حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو کسی بھی شعبے میں قائدانہ کردار ادا کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو شخص بچپن سے ہی پبلک اسپیکنگ کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ اگر ٹیچنگ کے شعبے میں جانا چاہے تو اسے عدم اعتماد جیسا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے اندر وہ کون سی قدرتی صلاحیت موجود ہے جس کے عین موافق آپ نے اپنے پیشے کو چننا ہے۔ دوسری بات، اپنی دلچسپی جانیں۔ یہ مرحلہ بھی آپ کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کو کس کام میں زیادہ دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگوں سے ملنے جلنے اور بات چیت میں پہل کرنے کے بہت اچھا سمجھتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آپ کے لیے ایسے کام کو کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی جس میں آپ کو روزانہ نئے افراد سے ملنے اور بات چیت کرنے کے مواقع ملیں، مثلا سیلز یا پبلک ریلیشنز۔ اگر آپ کو زیادہ لوگوں سے میل جول پسند نہیں اور آپ اپنے آپ میں مگن رہنے والے انسان ہیں تو پھر یقیناً ایسے شعبے بہتر لگیں گے جس میں آپ کی زیادہ لوگوں سے ملاقات نہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا کام، جیسے کہ ریسرچ کا شعبہ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا شعبہ یا پھر لکھنے لکھانے کا پیشہ۔ ایسا شعبہ جس میں آپ کی دلچسپی اور پسندیدگی دونوں برقرار ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے شعبے میں آپ اگر 24 گھنٹے بھی کام کرتے رہیں تو تھکن آپ کے اور کام کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے گی۔ اس طرح آپ ان لوگوں سے زیادہ کارکردگی دکھا سکیں گے جو اس شعبے میں بنا دلچسپی فقط روزی کمانے کی خاطر موجود ہیں۔ یوں آپ کو اس شعبے میں کام کرنے کا ایک الگ فائدہ ملے گا۔ تیسری بات، کیا اس شعبے میں پیسہ ہے؟ یوں تو کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا سب سے بڑا مقصد رزق حلال کمانا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا شعبہ ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ بآسانی اتنا پیسہ کما سکیں کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ بہت دفعہ ہم اپنے پیشے سے، جس میں ہماری دلچسپی بھی ہوتی ہے، اس لیے بدل ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہم سے جتنا کام لیا جاتا ہے اتنی اس کی اجرت نہیں ہوتی، یعنی محنت کا وہ پھل نہیں ملتا جس کے ہم طلبگار ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا اس کام سے دل اٹھ جاتا ہے اور ساتھ ہی ہماری کارکردگی بھی گر جاتی ہے۔ لہٰذا پیشے کو اختیار کرتے ہوئے اس کی مارکیٹ میں مانگ کو سمجھیں اور یہ بھی سروے کریں کہ ابتدا میں اور پھر 5 سال کے بعد اس پیشے میں کس قدر پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ آخری اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ پیشہ آپ کے نظریات، آپ کی اقدار کے مطابق اور اخلاقی اعتبار سے مناسب ہو۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ کچھ ایسے پیشے اختیار کر لیتے ہیں جو ان کے اپنے نظریات کے مطابق نہیں ہوتے یا جن کو ان کے خاندان یا ان کا معاشرہ ایک بہتر پیشہ نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی کمیونٹی سے کٹ جاتے ہیں۔ یوں پیسہ کمانے کی جدوجہد میں وہ اپنی خاندانی اور سماجی زندگی کا خاتمہ کر بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو پیسہ کمانے کے علاوہ آپ کی معاشرتی زندگی بھی ہوتی ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آج بھی بہت سے مذہبی طبقات میں بینکاری کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا اور دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی فرد بینکاری کے پیشے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس کا سوشل بائیک آؤٹ کر جاتے ہیں، جس کا بہت منفی اثر اس فرد کی سوچ اور خاندان پر پڑتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی پیشہ اختیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اخلاقی اور نظریاتی اعتبار سے آپ کے اور آپ کے ملنے جلنے والوں کے اذہان سے میل کھاتا ہو۔ جب ان چاروں نکات کو یکجا کر کے آپ اپنے لیے کوئی شعبہ چنیں گے تو یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے کہ وہ پیشہ ہر حوالے سے بہترین ثابت ہوگا اور اس میں آپ کا کردار مثالی ہوگا۔ شکریہ۔ اگر آپ کوئی تبصرہ دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں تبصرہ دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔